چھوٹے چھوٹے بچوں کو برین ہیمریج ہو رہا ہے، دماغ پہ سوجن آ رہی ہے، دماغ کی جھلی پہ ورم آ رہا ہے. ابھی 3 بچوں کی موت ایسے ہو چکی ہے میرے سامنے میرے پاس آئے وہ لوگ. ایک ابھی 3-4 دن پہلے ہی ایک بچی 13-14 سال کی، 12-13 سال کی بچی، 12 سال کی بچی تھی یا اس سے بھی کم عمر میں ہوگی وہ. ابھی اس کا انتقال ہوا خان میں، اچانک اسے دماغ پہ ورم آیا. اور ایک ابھی 9 سال کے بچے کے ساتھ ہوا. یہ تو ہمارے تو مختصر سے لوگ آتے ہیں نا ہمارے پاس، تو یہ مختصر سے لوگ آنے میں بات کر رہا ہوں، اور پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد ہوگی اس کی. نتیجہ موبائل گیم ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کم سے کم خود نہیں بچ پا رہے تو بچوں کو تو بچائیں. یہ مسلمان جو ہیں اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے کر اچھا نہیں کر رہے، یعنی کہ یہ کوئی کام، کوئی محبت نہیں ہے. یہ تو اپنے بچوں سے آپ دشمنی ہے. یعنی کہ جو ماں باپ نے جان چھڑانا چاہے بچے کے ہاتھ موبائل دینے کے لیے، بجائے ایک طرف بیٹھ جا. اور جو ذرا سمجھدار ہے یہ موبائل اس میں سے ساری غیرت شرم نکال دیتا ہے. ماں بیٹھی ہوئی ہے، باپ بیٹھے ہوا، بھائی بیٹھے، مہمان بیٹھے ہوئے، اپنے لگا ہوا، اسے کسی کو پتہ ہی نہیں کون بیٹھا ہوا. تو غلط طرف جا رہے ہیں. آج ہمارے بچے جو ہیں وہ اس عمر میں، جس عمر میں ان کو کچھ کام کرنا چاہیے، اس عمر میں وہ اندھے ہو چکے ہوں گے. اس کی ریزز دماغ میں کینسر پیدا کرتی ہیں، دماغ میں جھلی میں ورم پیدا کرتی ہیں. اور خاص طور پہ وہ جو لگا لیتے ہیں نا کان میں، کیا لگاتے ہیں؟ ہاں، وہ تو دیکھو نا، کس نے لگایا ہو تو سارا گھر لٹ جائے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں. ہاں، جب وہ نکلے گا تو پتہ چلے گا کیا ہوا. ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ہمارے جاننے والے تھے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا بیچاروں کو. ان کا لڑکا ہینڈ فری لگایا بیٹھا رہا، وہ چیخ رہے، اس کو پتہ ہی نہیں وہ اپنے لگا ہوا ہے اپنے اس میں ہینڈ فری میں، اور دیکھ رہا ہے. بعد میں پتہ چلا باپ مر بھی گیا، اس کو پتہ ہی نہیں. اب بعد میں رو رہا ہے کہ میں نے ہینڈ فری لگایا ہوا تو مجھے پتہ نہیں چلا. اب بولو تم، ہارٹ کے مریض کو ویسے بھی آواز نہیں نکلتی بیچارے کی، وہ تو اچھلتا ہی رہتا ہے بس. تو اس طرح سے ہم نے ماحول بنا دیا ہے اپنا کہ یہ ایک جو بات ہے یہ عبرت ہے اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے. بھائی اپنے بچوں کو سلاؤ کم سے کم رات کو. یہ ماں باپ کی نگرانی. آج نشے میں پڑ رہے ہیں بچے، غلط پڑھ رہے ہیں، غلط کاموں میں پڑ گئے. ایک پری پلاننگ، ایک فحاشی پھیلائی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. انسان ذہن سے برباد ہوتا ہے. ایک آدمی عملاً کچھ بھی کر رہا ہو اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک آدمی ذہن سے سب کچھ کر رہا ہو وہ بہت برباد ہو جائے گا. کیوں کہا گیا ہے کہ اپنے دماغ کو صاف رکھو، پاک رکھو؟ کیوں کہ ارادہ جو ہے نا، ہماری جو سوچ ہے وہ ہمارے قلب پہ اثر کرتی ہے. ایک آدمی ذکر کرتا ہے اس کا قلب روشن ہو جاتا ہے نا، کیونکہ اس کے سوچ میں، اس کے دماغ میں وہ ذکر بھر جاتا ہے. ایک آدمی غلط خیالوں میں پڑا رہتا ہے، اس کا قلب ویسے سیاہ ہو جاتا ہے اس سے، اور وہ گناہ اس کی فطرت میں رچ بس جاتا ہے، پھر وہ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہوتا.
آج یہ عالم ہو گیا ہے، یہ انہی کی وجہ سے، موبائلوں کی وجہ سے اور ان کی وجہ سے، کہ جوان لڑکے شادیاں ہو رہی ہیں، ان کو دوا کی پہلے ضرورت ہوتی ہے، وہ حکیم ڈاکٹر ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری شادی ہو رہی ہے، کوئی دوا مل جائے۔ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ ذہنی طور پر جو ہے نا انتشار پیدا ہوتا ہے اور وہ ذہن میں ختم ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو ہمیں رغبت دلاتا ہے وہ سو جاتا ہے یا وہ سیل ڈیڈ ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ کچھ بھی صفر ہوتا ہے پھر۔ تو ان چیزوں پہ جب تک ہم، اچھا یہ ماں باپ کی بات ہے، ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد پر نظر رکھیں ضرور۔ اب ہم کہتے ہیں بڑے ہو گئے، ان کے اوپر چھوڑ دو، ان کے حال پہ۔ بھائی کیسے چھوڑ دو؟ دین نے نہیں چھوڑا مسلمان کو اس کے حال پہ، بار بار تنبیہ کی ہے، یا یہ کہہ دیا بھائی یہ مسلمان ہو گیا بس چلو ٹھیک ہے چھوڑو، ابھی اپنا اچھا برا خود ہی کر لے گا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اتنے فقہ، اتنے علماء، اتنے یہ سب کیوں کر رہے ہوتے سب کچھ؟ یہ کیوں یہ کافر اور مومن ہو رہا ہوتا؟ چھوڑا نہیں ہے نا، اس لیے اس کے حال پہ، اور رب اپنی مرضی پہ رکھنا چاہتا ہے۔ اب خود تو نہیں آئیں گے سمجھائے گا ان کو، لیکن انہوں نے ایک فوج تیار کر دی ہے ایسی کہ جو ان کو سمجھاتی رہے۔ آج ہمیں چاہیے ضرور اس بات پر ہم غور کریں۔ بیماریوں کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دجال آنے سے پہلے دجال کا ایک سسٹم آئے گا کہ جس پر آپ اس سے انکار نہیں کر سکو گے۔ دجال کتنی آنکھیں ہوں گی اس کی؟ ایک آنکھ۔ تمہارے موبائل کی کتنی آنکھیں؟ ایک۔ تمہارے ٹی وی کی کتنی آنکھیں؟ کیمرے کی کتنی آنکھیں؟ اور اس کے بغیر تمہارا گھر ادھورا ہے، موبائل کے بغیر تم ادھورے ہو۔ تو عادت تمہیں ڈالی جائے گی سسٹم میں آنے کی، کل تم مزاحمت نہیں کر سکو۔ آج دیکھو ٹی وی پہ سے، کیبل پہ سے انڈیا کے وہ بند کر دیے پروگرام نا، کیسے لوگ چیخ رہے تھے۔ کیوں سسٹم میں داخل ہو گئے؟ آج کیبل والا کیبل بند کر دے تو 1 گھنٹے کے لیے کیبل بند ہوتا ہے تو قوم احتجاج کرنے لگتی ہے، شور مچانے لگتی ہے، کیبل کیوں بند ہے بھائی؟ آج وائی فائی بند ہو جائے تو دیکھو سب روڈ پہ ہوتے ہیں کھڑے ہوئے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تیرے سنگل آ رہے ہیں؟ ہاں، مولوی اذان دے رہے گا حی الصلاۃ حی الفلاح، اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ اس کی دکان پہ یاد ہے کیبل والے کی، میرے مطلب کے برابر میں، اور روزانہ لوگ آ کے کہتے ہیں سگنل نہیں آ رہا، صحیح نہیں چل رہا۔ بار بار مولوی بیچارہ 5 وقت چیختا ہے نا، آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف، اور یہ ادھر نہیں جاتے، باقی فلاح ڈھونڈتے رہتے ہیں سارے میں۔ اس بات کا افسوس کبھی نہیں ہوتا کہ نماز نکل گئی، یہ افسوس ہوگا یار اتنی دیر موبائل نہیں چلا۔ ایک دوسرے چارجر نہیں مانگتے رہے کہ یار اس چارجر سے میرے موبائل کی بیٹری جا رہی ہے، اور تیری بیٹری جا رہی ہے تو اس کی تو فکر کر۔ یہ سسٹم میں ڈالا ہے، کیونکہ دجال کا جو سسٹم ہے وہ غفلت کا سسٹم ہے، وہ کہتے ہیں غفلت میں ڈال دو۔ جب تم کسی کو غفلت میں ڈال دو گے نا تو وہ ہر بات کو قبول کر لے گا، اور جس کو غفلت نہیں ہوگی نا وہ حق کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرے گا۔
تو دجال کوئی شخص آئے گا، وہ تو جب آئے گا، لیکن کسی بھی چیز کے لانے سے پہلے اس کا ایک ماحول بنایا جاتا ہے. اب چونکہ ایک بڑی قوت جو ہے یہودیوں کی قوت، وہ ان کا سرغنہ ہوگا. اب وہ چاہتا ہے یہ کہ میرے آنے سے پہلے سارا سسٹم بنا دو کہ یہ سارے غافل ہو جائیں، اور جب میں آؤں تو یہ مجھے فوراً قبول کر لیں. اور ایک بڑی تعداد ہوگی، ایک بہت بڑی تعداد ہوگی، بڑی کثیر تعداد ہوگی مسلمانوں سے بھی، جو اس کی اطاعت کریں گے، اس کو قبول کر لیں گے. کیوں؟ کہ ان کو غفلت میں پڑے میں عیش چاہیے، سختی برداشت نہیں کر سکتے، یہ پریشانی برداشت نہیں کر سکتے. ایک وائی فائی کی پریشانی برداشت نہیں کرتے تو یہ اور کیا کریں گے؟ پھر میڈیا کا ایک قانون ہے، اور وہ اس پہ عمل درآمد پہ کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ اور اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے. اس پر بیٹھ کے تم نے کوئی بات سچی نہیں کرنی، اور ہر اس آدمی کو موقع دو اس پہ جو جھوٹ بولے آن کے، جو گمراہ کرے لوگ. کسی حق بولنے والوں کو ٹی وی میں موقع نہیں دیں گے بولنے کا، اس کو فسادی کہہ کے الگ کر دیں گے، یہ فساد پھیلا رہا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم خود اپنی حالت سنوارنا نہیں چاہتے. کہتے ہیں نا خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود خیال جس کو اپنی حالت بدلنے کا. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں ایسے ہادی اور رہبر ملے اور رہنما ملے ہیں، اب ہمیں پھر بھی رہنما کی تلاش ہے اور ہادی کی، کہ جنہوں نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ یہ ہوگا، اس سے محفوظ رہنا، ہوشیار رہنا. ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ آسمان سے شر برسے گا. اب اس وقت میں یہ حدیث سمجھ نہیں آتی تھی صحابہ کہ کیسے شر برسے گا، تو سوال کرتے تھے کہ کیسے برسے گا. آپ نے فرمایا کہ وقت آئے گا. مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو سائنس نے درست ثابت کر دیا. اس حدیث کو سیٹلائٹ کیا ہے، کہاں پر ہے، اور سارا کچھ کس سے چل رہا ہے. تو آسمان سے شر برس رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دنیا سمٹ نہ جائے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دنیا کیسے سمٹے گی؟ آپ نے فرمایا کہ سالوں کا سفر دنوں میں ہو جائے گا، اور دنوں کا سفر مہینوں کا گھنٹوں میں ہو جائے گا. تو بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی جب تک ہوائی جہاز نہیں بنا تھا. آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مغرب کی خبر مشرق میں پل بھر میں آئے گی. تو وہ بات بھی سمجھ نہیں آتی تھی اس وقت تک، لیکن آ جاتی ہے. تو اب قیامت کی تو ساری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں. اب مسلمانوں کو پھر بھی ہوش نہیں ہے کہ وہی زمانہ ہوگا کہ تمہیں گمراہ کیا جائے گا. ایک وقت آئے گا، آپ نے فرمایا کہ علم کی بہتات ہوگی مگر علم اٹھا لیا جائے گا. تو یعنی کہ معلومات کی بہتات ہو گئی. آج ایک بہترین مفتی کو اتنی کتابیں یاد نہیں ہوں گی جتنی نیٹ پہ لے لو تم. آج دنیا کے سارے فتوے نیٹ سے لے سکتے ہو، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں.
آپ نے فرمایا کہ میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ بے تحاشا علم ہوگا اس میں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا علم ہوگا؟ کہا دین کا. تو کہا بہت حافظ ہوں گے، بےحد مولوی علماء ہوں گے. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو بڑا بہترین دور ہوگا. آپ نے فرمایا کہ وہ سب سے بدترین دور ہوگا، اور ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. آج وہ وقت ہے، علم فلاح کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، گمراہی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. آج کتنے گروہ ہو گئے ہم نے؟ 72 کا تو آیا ہی ہے نا کہ 72 گروہ ہو جائیں گے. اور مزے کی بات یہ کہ ہر گروہ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ناجی ہے. اب کون سا گروہ ناجی ہے؟ کوئی کہتا ہے میں ناری ہوں؟ سب ناجی ہیں. آدمی کس طرف جائے گا؟ مگر ناجی وہی ہوگا جو اہل سنت والجماعت ہوگا. اسی کی بشارت دی ہے نا. اب اہل سنت والجماعت کون لوگ ہیں؟ میں کہتا ہوں میں، یہ کہتے ہیں میں ہوں، وہ کہتے ہیں میں ہوں، وہ کہتے ہیں میں ہوں. سارے اہل سنت ہیں. دیوبندی بھی اہل سنت ہیں، وہابی بھی اہل سنت، سارے اہل سنت ہو گئے. اگر دیکھا جائے تو وہ ناجیوں کا گروہ جو ہے وہ صوفیہ کرام کا، اولیاء اللہ کا گروہ ہے. وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اصحاب سے کہ تم میرے رفیق ہو، وہ آنے والے میرے دوست ہوں گے. تو جن کو دوست کہا ہے نا آپ نے اپنا، اور جن کو اللہ اپنا دوست کہتا ہے، وہ اہل سنت والجماعت سے ہیں. باقی تو سبھی اہل سنت والجماعت سے ہیں. اب ہم اپنا اپنا طریقہ دیکھ لیں کہ ہم کس سے پیار کرتے ہیں اور کس کے ساتھ ہیں اور کس کے راستے پر، کس کی تعلیم پہ عمل کر رہے ہیں. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو خلافت اور اجازت دی اور کہا کہ جاؤ تبلیغ کرو، لوگوں کو راہ حق دکھاؤ. اس نے کہا کہ حضور کوئی نصیحت ارشاد فرما دیں. آپ نے فرمایا کہ بس خدا اور رسول نہ بننا، باقی جو چاہے کرنا. اس نے کہا حضور خدا رسول کون بنتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، ہر آدمی یہی بننا چاہتا ہے، اس لیے تو میں نصیحت کر رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، مجھے اس کی تفصیل سمجھا دیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی اسی میں مبتلا ہو جاؤں. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ہر کچھ تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا. جو تمہاری دعا سے ہو جائے اس پہ شکر کرنا، اور جو نہ ہو اس پہ صبر کرنا. یہ انسان کا کام ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور کہنے کہ کوئی اگر تم سے اختلاف رکھتا ہو تو اس کو کافر مت کہنا، اس کو برا نہ سمجھنا.
کیوں کہ صرف اللہ کے رسول کی بات سے انکار کفر ہے. آج ہر آدمی خدا اور رسول بنا ہوا ہے، جس کی بات سے انکار کرو وہی کافر بتا دیتا ہے تمہیں، وہی برا کہہ دیتا ہے، وہی فتویٰ دے دیتا ہے تم پر. ایک اختلاف برداشت ہی نہیں کرتے، نہ اختلاف رائے برداشت کرتے ہیں. یا تو کہتے ہیں کافر ہے، یا کہتے ہیں گولی مار دو. اختلاف ہوتا ہے، اختلاف حق ہوتا ہے. اب چار جو مذہب بنے وہ اختلاف سے ہی تو بنے تھے، خوشی سے بنے تھے، اختلاف تو تھا جو بنے تھے. حضرت امام مالک سے امام شافعی نے اختلاف کیا، لیکن ان کا اختلاف کوئی ذاتی تھا، علمی تھا. امام شافعی سے امام احمد بن حنبل نے اختلاف کیا، تو یہ چار گروہ جو بن گئے فقہ جو بنے تو وہ اسی وجہ سے تو بنے، اور چاروں حق ہیں. لیکن کوئی کسی میں بھی وہ نہیں ہے ایک دوسرے سے کدورت، کسی کی ذات سے کدورت نہیں رکھتے. حضرت امام شافعی حضرت امام اعظم کے مزار پہ حاضری دینے جایا کرتے تھے. جبکہ آپ نماز میں آپ سے اختلاف تھا فقہی طور پر، آپ جب آپ کے مزار پہ جاتے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے میں نماز پڑھتے. آپ کے مرید کہتے کہ حضرت آپ یہاں کیوں آتے ہیں، تو آپ فرماتے کہ میں حضرت کی روح سے استمداد کرنے آتا ہوں. تو وہ تو اختلاف کے بعد اتنی محبت رکھتے تھے، کیونکہ ذاتی نہیں تھا نا ان کا اپنا کوئی جھگڑا، نہ کوئی ذاتی ان کا اپنا مفاد تھا. وہ تو لوگوں کو رائے حق پہ لانا چاہتے تھے نا، سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں کو رائے حق پہ لاؤ. اب حج کرنے جاتے ہو تم، پاکستان کا اپنا سفر ہے، انڈیا سے اپنا سفر ہے، سعودی والے اپنے سفر پہ آتے ہیں، راستے سے آتے ہیں، سب جاتے تو وہی ہیں نا. راہیں سبیلیں، کوئی امام شافعی کے ذریعے حق تک پہنچ رہا ہے، تو کوئی امام احمد بن حنبل کے ذریعے پہنچ رہا ہے، کوئی امام مالک کے ذریعے پہنچ رہا ہے، کوئی امام ابو حنیفہ کے ذریعے پہنچ رہا ہے. آج ہم مسلمانوں نے انتشار ڈال دیا گیا، اور وہ وجہ اس کی وہی ہے، ایک ہی چیز ہے وجہ ہے مراد، چمک. کیونکہ یہ ہمیشہ سے بات رہی ہے کہ مسلمان مفلوق الحال رہے، تو پیسہ ان کی کمزوری رہا مال و دولت. اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات ایک کثیر تعداد میں پائی جاتی ہے کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں دنیا کے لیے، کبھی علم کا مقصد ہمارا اللہ یا اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوتا. ہمارا مقصد دنیا ہوتی ہے کہ بہترین وائز بن جائے، بہترین قاری بن جائے، دنیا سنے، خوب پیسہ آئے، یا اتنی معلومات اتنا علم ہے کہ لوگ تم سے دوسرے متاثر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایجنٹ کہنے کہ اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اس کو پکڑو، خریدو اس کو. اب اس کو کہتے ہیں کہ بھائی لوگ مانتے ہیں تمہیں، بہت لوگ تمہارے پیچھے ہیں، تو تم اپنی کوئی شناخت بناؤ، اپنا کوئی مدرسہ بناؤ، اپنا کوئی یہ بناؤ، یہ لو پیسہ ہم سے، کھڑے ہو جاؤ تم کچھ، لیکن کچھ کر کے دکھاؤ.
جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیسے کے لالچ میں پڑ کے، اپنے مفاد کے چکر میں پڑ کے پھر ان کی بات ماننے لگتا ہے۔ گروہ در گروہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو کمزور سے کمزور کیا جائے۔ اچھا، ان کو ایسے مسائل میں ڈال دو، آج تک کبھی یہ نہیں بتاتے کہ بھائی یہ یہودی انگریز کبھی یہ تمہیں یہ نہیں بتائیں گے یار موبائل اپنے بچوں کو مت دینا، یا وائی فائی سے زیادہ دلچسپی مت رکھنا۔ ان کا کاروبار ہے، وہ خود اپنے بچوں کو نہیں دے رہے، کیونکہ یورپ جس حد میں آ گیا ہے نا اب، اور انگریز جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ اس حد میں آ گئی ہیں کہ ان کی اب گروتھ رک گئی ہے اور اسلام کی گروتھ ہو رہی ہے، تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کی گروتھ کو روکنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو جو خطرہ ہے نا وہ مسلمانوں سے نہیں ہے، وہ اسلام سے۔ ان کو خطرہ اسلام سے ہے اور اسلام کو خطرہ مسلمانوں سے۔ اس کو باہر والوں سے خطرہ نہیں ہے، کیوں کہ اللہ نے صاف کہہ دیا اس کو کہ میں نے دین اسلام کو غالب کر دیا۔ یہ مسلمان غالب نہیں کر رہے اس کو، اب اللہ نے غالب کر دیا ہے، اسی لیے یورپ اسلام سے ڈرا ہوا ہے، مسلمانوں سے نہیں ڈرا۔ انہیں پتہ ہے یہ مسلمان تو آپس کے فساد میں بہت ہیں، کافی ہیں ان کے لیے، یہی فساد جو ہم نے ان کے اندر ڈال دیے ہیں کافی ہیں، یہ تو خود ہی اپنے نمٹ لیں گے آپس میں ایک دوسرے سے، ہمیں انہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، خود مریں گے یہ ایک دوسرے کو مار مار کے۔ وہ گروتھ کو اسلام کی روکنا چاہتے ہیں کہ ایک تجزیہ ہے یہ ان کا اپنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یورپ میں اور امریکہ میں اسلام پھیل رہا ہے، وہ اسلام قبول کر رہے ہیں تو ہماری تعداد بہت قلیل رہ جائے گی۔ اسلام کی حقانیت سائنس سے کھل کے سامنے آ رہی ہے تو وہ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی حالت دیکھ کے اسلام نہیں لا رہے، وہ اسلام کی اسٹڈی کر کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور مسلمان خالی اسی بات پہ خوش ہیں کہ وہ ہماری وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں۔ ابھی تم تو ہوئے نہیں ابھی مسلمان، تو وہ کیوں ہوں گے؟ وہ اپنی اسٹڈی کر کے اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر، حقانیت کو جان کر اسلام لا رہے ہیں۔ تم سب کچھ پڑھتے ہو مگر ایک اسلام ہی نہیں پڑھتے، قرآن پڑھتے ہو مگر قرآن میں کبھی تفکر نہیں کرتے۔ صرف دو باتیں ہیں، یا تو بہت بہترین طریقے سے اس کی بس قرات کی جائے یا پھر مردوں کو ثواب بخشا جائے، تیسرا کوئی کام نہیں ہے اس سے، اور یا پھر اپنے اپنے مطلب کی باتیں اس میں سے نکال کے اور جھگڑا ڈال دو۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دین اسلام کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں صحیح مسلمان بنائیں، صرف نام کا نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔